نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ بینکنگ کا جو سسٹم ہے اس میں بینک یہ کرتا ہے کہ لوگوں کی جو جمع پونجی ہے ان سے حاصل کر لیتا ہے، لے لیتا ہے حفاظت کے نام پر یا اپنے پاس انویسٹ کرنے کے نام پر، اور پھر اس کو وہ آگے لوگوں کو قرضہ دیتا ہے سود پر، اور وہ جو سود ملتا ہے اس کے بارے میں وہ آپ کو دو آپشن دیتا ہے، یا تو آپ نے جو اپنا پیسہ اس کے پاس رکھوایا ہے اس پر آپ بھی کچھ سود لے لیجئے اس سے، یہ سیونگ اکاؤنٹ ہے، یا آپ اس پر سود نہیں لینا چاہتے کیونکہ سود لینا آپ کے یہاں جائز نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے ہاں، تو آپ سود مت لیجئے، آپ کی اصل رقم ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بینک والے یہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی نہ لیں، صرف اپنا پیسہ ہمارے پاس رکھوا دیں، ہمارے حوالے کر دیں کئی سال تک، بلکہ اکثر لوگوں کا پیسہ ان کے پاس 20-30 سال تک بھی پڑا رہتا ہے، اس میں سے وہ کچھ اپنی ضرورت کی چیزیں نکالتے استعمال کرتے رہتے ہیں، باقی ان کے اکاؤنٹ میں پڑا رہتا ہے، کئی دفعہ تو لاکھوں روپے پڑے رہتے ہیں، اور اتنی رقم پر بینک کچھ کرنا اس کو نہیں پڑتا سوائے اس پیسے کو استعمال کرنے کے لیے۔ اب یہ بینک میں پیسہ رکھنا ایک درجے مجبوری ہی ہے، اس لیے کہ اتنی بڑی رقم اس کو گھروں میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، ماحول حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں پیسے رکھیں، چوری چکاری کا، ڈاکے کا بھی بلکہ اب تو اندیشہ خطرہ ہوتا ہے، اتنا پیسہ لانا لے جانا بھی ایک مشکل اور مشقت کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اب چونکہ کارڈ سے پیمنٹ ہوتی ہے، آن لائن کام ہو جاتے ہیں، تو بہت سارے پیسے ہاتھ میں رکھنا کیش وغیرہ ضروری نہیں رہ جاتا، وہ کسی درجے میں ہو بھی، تو اب ایسی صورت میں بینک گویا ضرورت ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ ضروری ہے کہ جہاں پر ہم اپنا پیسہ رکھ سکیں۔ اب وہ کوئی لاکر ہو، کوئی خزانے کی جگہ ہو جہاں رکھا جا سکے اور وہ محفوظ ہو جائے، بھلے اس پر کچھ بھی نہ ہو۔ تو اب اس صورت میں جو لوگ بینک کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے سود نہیں لیتے، جو سود لیتے ہیں وہ تو گناہ کر رہے ہیں، جو سود نہیں لیتے وہ بھی سود کا گناہ تو نہیں اٹھا رہا اس لیے کہ وہ سود نہیں لے رہا الحمدللہ، لیکن وہ بھی تعاونوا علی الاثم والعدوان کر رہے ہیں، بغیر جانے ہوئے، بغیر سوچے ہوئے۔ وہ تو اپنے طور پر اطمینان سے ہے کہ ہم نے بینک کے پاس پیسے رکھوا دیے، اور بینک والا ہم اس سے کوئی سود نہیں لے رہے، لیکن بینک تو اس پر زیادہ راضی ہے، وہ کہتا ہے کہ سیونگ اکاؤنٹ والے جو ہیں وہ مثلاً مجھے اگر 1,00,000 روپے دے رہے ہیں تو اس 1,00,000 روپے پہ وہ 5-7 ہزار روپے سود بھی لے رہے ہیں، اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ والے ہیں جو اس پر لیتے نہیں، تو ان کا جو 5-7 ہزار روپے ان کو دینا پڑتا تھا مجھے، وہ بھی ان کو نہیں دیتا، وہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ تو بینک کو تو کرنٹ اکاؤنٹ والے زیادہ محبوب ہیں اور پسندیدہ ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا پیسہ بینک کے حوالے بھی کر دیتے ہیں، بینک ان کو سودی قرضوں پر آگے ادا بھی کر دیتا ہے، اور اس کو کوئی دینا بھی نہیں پڑتا۔ اب چونکہ ایسے اس کے پاس ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے پیسے رکھوائے ہوئے، کبھی اس کو ضرورت پڑی تو ان سب کے پیسوں میں سے نکال کے اس کو دے دیا، جتنا اس کو چاہیے اس کو دے دیا، تو اس کو اطمینان بھی ہوتا ہے کہ میرا پیسہ دیکھو محفوظ ہے۔ تو یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہے، مال کو محفوظ سمجھ رہا ہے، سود لے نہیں رہا، لیکن بینک کو سودی قرضے حاصل دے کر خوب مال کمانے کا موقع دے رہا ہے، اور یہ اس سے بینک امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ شروع ایک سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بات یہاں پہنچ جاتی ہے کہ بہت زیادہ مال لوگوں کا ہتھیا کر ارب پتی کھرب پتی ہو جاتے ہیں بینکرز۔ اسلامی بینک اس کے مقابلے میں یہ کرتا ہے کہ آپ کے پیسے لے کر اس کو تجارت میں لگا دیتا ہے، اور تجارت میں نفع اور نقصان کا آپ کو مالک بنا دیتا ہے۔ تو یہ مضاربے کی جو صورت ہے بالکل جائز ہے، اس لیے عام بینک میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں ہو تب بھی اس میں تعاونوا علی الاثم والعدوان ہوگا، کیونکہ وہ ہمارے پیسے پر آگے لوگوں کو بلا سود
بے سود نہیں، سود کے ساتھ قرضہ دے رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم اس کا حصہ بن رہے ہیں. جبکہ اسلامی بینک کا فرق بنیادی یہی ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کر تجارت میں لگا دیتے ہیں، اور تجارت میں لگا ہوا پیسہ منافع بھی حاصل کر سکتا ہے اور اس سے نقصان ہو تو نقصان بھی. اب سوال یہ ہوگا کہ عموماً اسلامی بینکوں میں جب پیسے رکھے جاتے ہیں تو وہاں سے کبھی نقصان کی نہیں سننے کو ملتی بات. ایسا لگتا ہے کہ نقصان نہیں ہوتا، صرف فائدہ ہی ہوتا ہے. تو کیا ایسی صورت میں یہ بھی درست ہے؟ پھر بھی کیا اس کو جائز قرار دیا جائے گا؟ ہاں، اس لیے کہ وہاں پر نقصان نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو نقصان میں وہ شریک نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ وہ مارجن اتنا زیادہ ہوتا ہے اور کہ اس میں سے نفع نکالنا عافیت کے ساتھ گزر جاتا ہے. یعنی رسک فری تجارت میں آپ پیسہ لگا دیتے ہیں اور نقصان اس میں نہیں ہوتا. جب نقصان ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ کو بھی نقصان نہیں پڑتا، بینک کو بھی نہیں پڑتا، تو عموماً نقصان نہیں آتا. اس لیے لوگ بآسانی اپنا مال محفوظ بھی رکھتے ہیں اور مطمئن بھی رہتے ہیں. بہرحال تو یہ تو اس کی تفصیل ہے. اس لیے عام بینکوں کو اسلامی بینک سے جوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے. اب یہ سوال کہ اسلامی بینک اس میں اور عام بینکوں میں اور کیا فرق ہے، وہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بتاؤں گا کہ کیا ہے مسئلہ اور کس طریقے سے ان دونوں کے کاموں میں فرق ہے اور کیوں علماء کی ایک بڑی تعداد اسلامی بینکوں کو جائز قرار دیتی ہے، بلکہ اس پہ کام کرتی ہے اور آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اب یہ سوال کہ بھی بہت سے علماء نے اس کو ناجائز بھی قرار دیا ہے، تو جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑے علماء ہیں، اکابرین ہیں، ان کی رائے میں ایسا بھی آیا ہے کہ انہوں نے بینک کو ناجائز قرار دیا ہے، بینک اسلامی بینک کو بھی، اور اس میں انہوں نے باقاعدہ فتاوی بھی جاری کیے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں جن بڑے اکابرین کا نام لیا گیا ہے وہ بینکنگ سسٹم سے واقف نہیں ہے. مثلا مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتقال ہو چکا ان کا کچھ عرصے پہلے، تو وہ اور اس طرح کے جو بڑے اکابرین ہیں ان کے نزدیک ظاہر بات ہے انہوں نے بینکنگ سسٹم کو نہیں پڑھایا. وہ بہت بڑے علم میں تو بہت بڑے ہیں، دیگر ائمہ علماء سے بھی ان کے استاد کی طرح ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کے مثلا، مفتی رفیع صاحب وغیرہ کے تو وہ استاد ہیں اور علم میں بہت اونچا ہے مقام ان کا ماشاءاللہ. لیکن ان کو بینکنگ کی باتیں اتنی ہی معلوم ہے جتنی لوگوں نے ان کو بتا دی ہیں. تو جن لوگوں نے وہ مسودہ تیار کیا جو آپ نے بھیجا، یا وہ کتاب لکھی گئی اس کے خلاف، تو وہ ظاہری بات ہے کچھ یعنی نوجوان علماء نے لکھی اور اپنے جوش سے بیانی میں اور اپنے زبان کے لطف میں لیے ہیں اس کے اندر، اور بے ادبی بھی بلکہ ہے ایک درجے، اور انداز ان کا ایسا ہے کہ بہت جارحانہ. اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی شاید ہی ایسا ہو کہ جس نے دنیاوی علوم میں رسوخ حاصل کیا ہو. تو یہ ایسا ہی ہے کہ کورونا وائرس کے بارے میں آپ ان لوگوں کی رائے پر عمل کریں کہ جو بہت بڑے عالم ہوں، بہت اونچے درجے کے ہوں، لیکن میڈیکل سائنس سے واقف نہ ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب کا مقام بہت اونچا ہے، مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ظاہر بات ہے میڈیکل سائنس تو انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی. وہ اس پر موقوف ہے ان کی بات کہ ان کو جو بتا دیا گیا، جو ان کو سمجھایا بتایا جائے گا ڈاکٹروں کی طرف سے، اس کے مطابق وہ فتویٰ دیں گے. اسی لیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ وہ فتوے سے رجوع بھی کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ جو پہلے بتایا گیا تھا وہ کچھ تھا، بعد میں کچھ اور سمجھ میں آئی، تحقیق بدل گئی. تو اسی لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ فتویٰ دینے والے کون لوگ ہیں. بہرحال اس کی تفصیل بعد میں بیان کرتا ہوں.